السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں بھی اللہ پاک کے فضل و کرم سے اور آپ سب بہن بھائیوں کی دعاؤں کی وجہ سے بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ سب سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہوتی ہے کہ جن بہن بھائیوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ کر دیں سبسکرائب، لائک اور شیئر۔ تو آج کا جو ہمارا ولاگ ہے وہ بہت ہی اہم ہے، ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا، اینڈ تک دیکھنا۔ آج ایک سرپرائز ہے جو ہم آج تک کہتے آئے ہیں اور دوسرے لوگ بھی کہتے آئے ہیں، آج وہ آپ کو جو ہے نا ثبوت کے ساتھ دکھائیں گے انشاءاللہ۔ آج ہمارا جو سرپرائز ہے وہ آپ سب لوگوں نے دیکھنا ہے، ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا، ہمارے ساتھ ساتھ رہنا، ایسا نا ابو بکر بھائی؟ بالکل ایسا ہی ہے۔ آج بگ سرپرائز ہے، بگ سرپرائز ہے۔ لیکن ان لوگوں کے لیے نا جو مولانا طارق جمیل صاحب سے محبت کرتے جی، جو مولانا طارق جمیل سے محبت کرتے ہیں، پہلے بھی اس طرح کے جو سنائے گئے ہیں مولانا صاحب کو اطلاعات ملی ہیں اس طرح کی، تو مولانا صاحب کو بہت بھی ٹارگٹ کیا گیا، اس کو نشانہ بنایا گیا کہ اپنا بیٹا ہے اس لیے یہ بناوٹ ہے، سب کچھ بالکل پلانٹیڈ ہے، بڑی باتیں ہوتی رہی ہیں۔ تو آج کا جو حال حوال ہے، آج کا جو ہمارا ولاگ ہے، تو یہ ابو بکر بھائی جو ہے نا اس کو آج لیڈ کریں گے۔ جی ابو بکر بھائی۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آپ کو پتہ ہے کہ ابھی کچھ دن پہلے مولانا طارق جمیل صاحب کے بیٹے عاصم جمیل شہید ہوئے ہیں اور اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں۔ تو بہت ساری ویڈیوز آپ نے دیکھی ہیں، خبریں آپ نے دیکھی ہیں، ان میں سے ایک آپ نے یہ واقعہ بھی سنا ہوگا کہ مولانا طارق جمیل صاحب کو پشاور کے کسی آدمی نے بتایا کہ میں نے خواب کے اندر دیکھا ہے کہ مولانا طارق جمیل صاحب کا جو بیٹا عاصم جمیل ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ چکا ہے اور وہ جنت میں ہے، کیونکہ جو نبی پاک کے پاس ہے وہ جنت میں ہے، بالکل وہ نبی پاک کی امان میں ہے۔ بالکل۔ تو ایسے خواب نیک بندوں کے بارے میں آتے ہیں، جو بندہ نیک چلا جاتا ہے دنیا سے، اللہ تعالیٰ پھر دکھاتا ہے کہ دیکھو جو میرے نیک بندے تھے، جو میری مخلوق سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو پھر کیا مرتبہ مقام دیتا ہے۔ بالکل ایسے، اور اسی شکل میں ہوتا ہے، اسی شکل میں ہوتا ہے، بالکل ایسے۔ کیونکہ بہت سارے ایسے علماء کرام دنیا سے چلے جاتے ہیں تو ان کے بعد بھی وہ خواب میں آتے ہیں، تو خواب میں بتاتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ واقعات پیش آئے اور ہماری بخشش ہو گئی ہے۔ تو وہ جب خواب سامنے آیا تھا تو کئی لوگوں نے مولانا طارق جمیل صاحب کو ٹارگٹ کیا تھا، بالکل کیا تھا۔ مولانا طارق جمیل صاحب کو کسی نے جھوٹا کہا، کسی نے کہا کہ وہ خواب بتانے والا جھوٹا ہوگا۔ اگر کوئی عام آدمی خواب بتاتا ہے تو اس کے بارے میں تو لوگ کہتے ہیں واقعی یار کمال ہے، میں نے خواب دیکھا میرا بھائی جو ہے نا جنت میں پہنچ گیا ہے، تعبیریں بتانا شروع ہو جاتے ہیں، تعبیریں بتانا۔ لیکن اب جب کسی عالم کے بارے میں آئیے تو ہم لوگ تنقید کرنا شروع ہو جاتے ہیں کہ نہیں یہ تنقید ہے، یہ جھوٹ بول رہے ہیں، غلط بات کر رہے ہیں، اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں، اپنے بیٹے کے گناہ کو چھپا رہے ہیں، تو طرح طرح کی باتیں ہیں۔ اچھا، یہ تنقید بھی وہی لوگ کرتے ہیں جن کو نفرت ہوتی ہے، نفرت ہوتی ہے، کیونکہ محبت کرنے والے تو تنقید نہیں کرتے، بالکل وہ کیڑے نہیں لگاتے، نکالتے ہیں اس میں سے۔ بالکل ایسے۔ تو یہ جو ابھی آپ کو ڈاکٹر صاحب نے بتایا ہے کہ یہ بھی ایک بہت اچھا خواب ہے اور سرپرائز ہے، جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے، مولانا طارق جمیل صاحب اور ان کے بیٹے کو جو چاہنے والے ہیں ان کے لیے بہت بڑا سرپرائز ہے، خوشی کی بات ہے۔ اور اس جگہ پہ میں ایک بات اور ایڈ کرتا چلوں کہ ہمارا جو ولاگ ہوگا ہمارے چینل پہ، اس پہ جو بات آپ کو بتائی جائے گی تو وہ ثبوت کے ساتھ ہوگی، ثبوت کے ساتھ۔ جو بات ہم کریں گے اس کا ثبوت پہلے اپنے پاس رکھیں گے، پھر وہ بات اپنے منہ سے نکالیں گے۔ تو آج ہی جو بات ہوگی تو وہ ثبوت کے ساتھ ہوگی۔ جی، تو یہ جو خواب ہے یہ ایک شاید بھی اللہ والے نے دیکھا ہے، کیونکہ وہ مدرسے میں رہتا ہے، حضرت صاحب جس نے دیکھا ہے قاری صاحب، وہ 24 گھنٹے مدرسے میں رہتے ہیں، بچوں کو پڑھاتے ہیں، خود بھی ماشاءاللہ دین کی تعلیم پڑھ رہے ہیں، حافظ صاحب ہیں، حافظ قاری صاحب ہیں، قاری صاحب ہیں، اور ساتھ ساتھ مشہور نعت خان بھی ہیں، ثنا خان بھی ہیں، ثنا خان بھی نبی کی تعریف لکھتے ہیں، کرتے ہیں۔ تو اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ بھائی میں مدرسے میں تھا، عشاء کی نماز پڑھ کے میں سو گیا تو پھر مجھے یہ خواب آیا۔ وہ خواب یہ تھا، وہ فرماتے ہیں، بھائی بتا رہے تھے کہ میں نے دیکھا کہ عاصم جمیل ایک خوبصورت شکل کے اندر مجھے نظر آئے، سبحان اللہ، سبحان، چمکتا ہوا چہرہ ہے، خوبصورت شکل ہے، نورانی چہرہ ہے اور سکون کے ساتھ ہیں، پرسکون ماحول میں ہیں، سبحان، یعنی کہ ایسے سمجھیں کہ ایسے ماحول ہے کہ جنت کا ماحول ہے۔ سبحان۔ تو اس ماحول کے اندر وہ نظر آئے اور انہوں نے وائٹ کلر کا لباس پہنا ہوا تھا،
جو سفید کلر ہے یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا. اللہ کے نبی اس کو پسند فرماتے تھے. اور مردے کو بھی کفن وائٹ سوٹ کا دیا جاتا ہے, وائٹ کلر کا دیا جاتا ہے, اس لیے کیونکہ اس کی اہمیت ہے. بالکل ایسے. تو انہوں نے کہا میں نے اس کو وائٹ کلر کے اندر دیکھا تو مجھے بڑی خوشی ہوئی, پر میں حیران ہوا. میں نے پوچھا ساتھیوں سے یہ کون ہے, یہ بندہ کون ہے آخر اتنا جو خوش نصیب ہے, اور مجھے ماشاءاللہ اس کے اوپر کوئی تکلیف نظر نہیں آتی, حالانکہ دنیا سے چلا گیا ہے, اس کے اوپر کوئی پریشانی نظر نہیں آتی, اور پرسکون حالت میں یہ کون ہو سکتا ہے. تو پھر مجھے بتایا گیا کہ یہ مولانا طارق جمیل صاحب کا بیٹا عاصم جمیل ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. وہ بھائی کہتے ہیں پھر میں نے اپنے اساتذہ کرام کو بتایا جو علماء کرام تھے, پھر اساتذہ کرام نے مولانا طارق جمیل صاحب تک وہ خواب پہنچایا ہے. تو پھر وہ کہہ رہے تھے میں مولانا طارق جمیل صاحب سے میں نے ملنے بھی جانا ہے, ابھی وہ عمرے پہ گئے ہوئے ہیں, تو جیسے آئیں گے میں ملاقات بھی کروں گا. اور انشاءاللہ نا ہم بھی کسی دن اس بھائی کو اپنے اس پروگرام میں دعوت دیں گے, وہ آئیں گے اور لائیو بیٹھیں گے. جی یہ بھی آپ اگر اس بھائی سے ملنا چاہتے ہیں, ہمارے جو بھی دیکھنے والے ہیں سننے والے ہیں, اگر آپ اس بھائی سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں تو آپ پروگرام میں اس کو بلوائیں گے, دعوت دیں گے. یہ بھی آپ کمنٹ سیکشن میں بتائیں گے کہ ملاقات کریں یا نہ کریں. جی. تو وہ جو جیسے ڈاکٹر صاحب نے بھی آپ کو کہا ہے کہ ہماری ہر بات ثبوت کے ساتھ ہوتی ہے, کیونکہ ہم لوگ ویور لینے کے لیے یا جو ہے نا چند لائکس کے لیے جھوٹ نہیں بولتے. ہمیں کیا ملتا ہے, اللہ کا دیا وہ سب کچھ ہے. بالکل کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے, جھوٹ نہیں پھیلانا, بس ہم آپ کو دکھاتے ہیں وہ وائس بھائی کی, آپ خود سنیں اپنے کانوں سے, پھر آپ کو جو ہے نا پتہ چلے گا. دیکھیں یہ سنیں. جی میں جب مولانا صاحب کے بیٹے کی وفات ہوئی تھی اس کے تیسرے دن جب ان کا وہ ختم تھا نا, تو اس دن میں گھر آیا مدرسے سے. جمعرات کا دن تھا اور تقریباً 11:30 بجے میں سویا, میری آنکھ لگ گئی. تو اس کے بعد مجھے خواب میں بتایا گیا, کیونکہ وہ غم تو میرے اندر تھا ان کی وفات کا, افسوس تو تھا میرے اندر, لیکن میں سویا تو اس کے بعد مجھے بتایا گیا کہ مولانا صاحب, میں نے پوچھا یہ کون ہے, تو انہوں نے فرمایا کہ یہ مولانا طارق صاحب کے بیٹے ہیں جو فوت ہو چکے ہیں, عاصم جمیل. تو اچھا میں نے دیکھا کہ ان کی مجھے شکل بھی نظر آئی. شکل نظر آنے کے بعد پھر اس کے علاوہ سفید لباس میں اور ایک بہت ہی شاندار استقبال ہو رہا تھا, جیسے استقبال بہت بڑے استقبال کرتے ہیں. میں نے پوچھا یہ کون ہے, انہوں نے کہا مولانا طارق جمیل صاحب کے بیٹے آ رہے ہیں. بس اتنا آیا, پھر آگے کچھ تھا اور میں آگے کچھ یاد نہیں ہے. ماشاءاللہ جی, آپ لوگوں نے سن لیا ہوگا. یہ کوشش کریں گے کہ آپ کو اس بھائی سے ملوائیں گے, اور آج بھی کوشش کرتے ہیں کہ اس بھائی کی تصویر آپ کو دکھاتے ہیں. تو یہ ہیں قاری صاحب, بچوں کو قرآن پاک پڑھاتے ہیں اور اللہ پاک کی جو ہے نا وہ حمد بیان کرتے ہیں. ماشاء اللہ حافظ قرآن ہے, کیا بات ہے. حقیقت میں یہ کوئی چھوٹی موٹی یہ بات نہیں ہے. ہاں جی. تو امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی. ہماری یہ جو آپ تک ہم نے پہنچایا, آپ کو ہماری کاوش اچھی لگی ہوگی. اگر آپ کو ہماری کاوش اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل پر جائیں, لائک کریں, شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. اچھا ابو بکر, لاسٹ میں ایک بات کرتا ہوں کہ حدیث مبارک ہے جس کا مفہوم ہے کہ 40 بندے جس کے لیے دعا کر دیں یا جس شخص کے لیے تعریف کر دیں, تو وہ حدیث مبارکہ سنا دیں. وہ اس طرح حدیث میں آتا ہے کہ اگر 40 بندے کہہ دیں کہ بندہ جو فوت ہو گیا وہ نیک تھا, یعنی کہ کوئی اس سے گلا, کسی کو گلا نہیں ہے اس سے, 40 بندے اس کی تعریف کر رہے ہیں, تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو گواہ بنا کر کہتا ہے کہ تم گواہ بن جاؤ, میرے بندے اس کی تعریف کر رہے ہیں, یہ جیسا بھی تھا میں نے اس کی مغفرت کر دی. تو یہاں تو لاکھوں کا مجمع ہے. ڈاکٹر صاحب میں اپنے پیارے ویور سے اور دیکھنے والوں سے بھی ایک سوال کرتا ہوں کہ یا تو بندہ انکار کر دے حدیث مبارکہ کا, اللہ اکبر, ہاں, یا کہہ دے کہ میں انکاری ہوں. اگر حدیث مبارکہ کو مانتا ہے تو یہ فیصلہ میں آپ پہ چھوڑتا ہوں, یہ 40 بندے نہیں, 40,000 نہیں, 40 لاکھ نہیں, کتنے لوگ ہیں, کروڑوں میں, یہ پوری دنیا میں جتنے مسلمان ہیں جو چاہنے والے ہیں مولانا صاحب سے, کیا اگر وہ جو دعا کر رہے ہیں تو یہ فیصلہ میں آپ پہ چھوڑتا ہوں. آپ بتائیں کہ کیا یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے. ہمیں آپ کی کمنٹس کا انتظار رہے گا, اپنی رائے کا انتظار رہے گا.
تو اسی حدیث مبارکہ کے ساتھ آج کی پروگرام کو اختتام کرتے ہیں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. تو تب تک تب تک کے لیے اجازت. پاکستان زندہ باد.